على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ سب مل کر محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو علیہ واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو، اور یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے آقا کے فرمان پر ہم نے عمل کیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ درود شریف پڑھنے کا بھی یہاں حکم ہے اور دعا میں کوشش کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ دعا اور درود کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، جیسا کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، سسپینڈڈ رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، اور جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اچھا، دعا میں کوشش کرنا، جیسے سورہ انشراح ہے، علم نشرح، اس میں آخر میں ایک آیت آتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کرو۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے نماز کے اندر جو آخر میں دعا مانگی جاتی ہے درود شریف کے بعد، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، مگر دعا میں محنت کرنے کا ذکر ہے۔ ہم لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے میں ہم اتنی محنت نہیں کرتے، بے خیالی میں دعا کرنا، سستی کرنا دعا کرنے میں، یہ شیطانی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دعا جب کی جائے تو بہت اس میں دل اس میں شامل ہو، بھیگی پلکوں کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ والوں کے وسیلوں کے ساتھ دعا کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جائے، پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے، وہ ایک پرندہ ہے سمجھو، اور درود اس کا خاص پر ہے، ایک مضبوط پر ہے، تو اسی کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دعا کے اول بھی درود پڑھا کریں اور آخر میں بھی درود پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف کے بارے میں ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہوتی ہی ہے، درود شریف رد نہیں ہوتا۔ اور عبادتوں کے اندر چانسز ہو سکتے ہیں کہ کبھی قبول ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لیکن درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم نے پہلے درود پڑھا، پھر دعا مانگی، پھر درود پڑھا، اب وہ دعا درود شریف کے انولپ میں آ گئی۔ اب جب انولپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا
تو اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ درود کو نکال کے قبول کر لے، پھر اس درود کو نکال کے قبول کر لے اور اس دعا کو چھوڑ دے، قبول نہ کرے. اس درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور کثرت کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ الگ الگ اقوال ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ ہم درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. کوشش کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اسی پر ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بی ود دا رائٹیس پیپل، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے قرآن کریم میں بندوں سے خطاب کرنے کا، پورے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ انداز آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، بولیے، سیکھنے کی نیت سے پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر سے. میں آپ کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں قرآن شریف کو اس طرح سے لطف لے کے پڑھنے کے لیے، ورنہ پڑھتے پڑھتے آدمی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں وہ لطف آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح سے آپ کو پڑھنے میں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، بولو. کچھ اندر فیل ہوتا ہے اس کلام میں، یہ تاثیر ہے کہ وہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید، فرقان حمید. اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کس کو پکار رہا ہے؟ ایمان والوں کو. اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کئی مرتبہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ اس میں یہ آیت اس انداز سے آتی ہے، تو کیا ہم توجہ دیتے ہیں کہ اب کیا کہا جائے گا؟ جیسے اگر اس مجمع میں نے پکارا حافظ صاحب، تو اب میری طرف کون دیکھے گا؟ بولیے. جو قرآن کا حافظ ہوگا، اس میں کئی ہو سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں کئی حافظ ہو سکتے ہیں، تو میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، فوراً مجھے دیکھیں گے. آپ نے پکارا؟ جی میں نے آپ کو پکارا. اب اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ہمیں پکار رہا ہے، کیا کہہ کے آپ بتائیے؟ یعنی اے ایمان والو. تو کیا ہم بھی کان ایسے لگاتے ہیں کہ اب اللہ کیا فرما رہا ہے ہم سے؟ کیونکہ پکارا ہے تو کچھ فرمانا ہوگا، کچھ حکم دے رہا ہوگا، تبھی تو ہم کو پکارا ہے. اچھا، یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری رحمتوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اگلی امتوں پر بڑی دشوار تھیں. جیسے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی. یعنی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اپنی فضیلت ہے، رکھتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، وہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہیں جنگل میں ہے اور وہاں مسجد نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ وہیں وضو کرے، مصلی بچھائے، نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی. جبکہ اگلی امتوں میں یہ تھا کہ ان کو اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی
تو ان کو ایک مخصوص جگہ پر جا کر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے، پوری زمین پہ ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس امت کو اللہ نے آسانی فرما دے. آپ کشتی پر ہو تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں ہو تو بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ساری زمین ہمارے لیے کیا بنائی گئی؟ بولو، مسجد بنائی گئی. کیا بنائی گئی؟ لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی نکلے گا کہ بہت بڑا گنہگار بھی جب مسجد میں آتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے. تو اگر ساری زمین مسجد ہے تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ تو اگر یہ خیال دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد ہی بنا دیا ہے تو مجھے بچنا چاہیے کہ میں کہیں اس میں گناہ نہیں کروں. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی چیزیں. ورنہ کبھی کبھی بولنے میں انسان ہوشیاری میں بولتا ہے مسجد کے باہر مل پھر تجھے دیکھتا ہوں. یہاں کچھ نہیں بولتا ہوں، مسجد کے باہر مل پھر تجھ کو دکھا. لیکن اللہ نے ساری زمین ہی مسجد بنا دی، کہاں جائے گا باہر؟ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک حصار بنا دیا کہ تم کو، میری رحمت یہ چاہتی ہے کہ تم کوئی غلط کام کہیں کرو ہی نہ، اور جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں تو نماز پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایسی بہت ساری مثالیں اور پیش کی جا سکتی ہیں، مگر جسٹ ون ایگزامپل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. اب یہاں جو خطاب ہے کیسے پکارا اللہ نے، آپ کہہ کے سنائیے مجھے. ٹرانسلیشن، اے ایمان والو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اتنے پیار سے ہم کو پکارا. ورنہ اگلی امتوں کو جو پکارا گیا ہے وہ کبھی کہا گیا اے مسکینوں، اے غریبوں، ایسے ان کو پکارا گیا. اور ہم کو پکارا ہے اے ایمان والو. سبحان اللہ. یہ بھی میرے آقا کا کرم ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک، بولو نا، کہ بات اب تک کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو. سبحان اللہ. اب آگے فرمایا جب توجہ لی فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور کیا کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کا ساتھ کیوں ضروری ہے؟ ایمان والا بھی ہو گیا, اتقوا اللہ کہا گیا تو تقوی والا بھی ہو گیا, پرہیزگار بھی ہو گیا. اب جب خود تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, تو اب کسی کا ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کل ایک جنریشن ہماری یہاں آئی ہے نا, یہ جو ابھی لیٹسٹ جنریشن ہے, اسمارٹ فون سے زیادہ اسمارٹ جنریشن, یہ کہتے ہیں کہ آئی ول گو آن مائی اون, آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو ڈکٹیٹ می واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, آئی ول ڈو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تمہارا پروٹیکشن اسی میں ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیسے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے رات کو گاڑیاں گزرتی ہیں, سنسان علاقہ ہوتا ہے, ابھی بھی انڈیا میں ایسے علاقے ہیں, بلکہ ممبئی میں بھی اگر آپ کو جانا ہو کہیں ایسا, تو اکیلی گاڑی پر اکیلا بائک سوار, ویسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بہت اچھی ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ساتھ میں ہوں تو تھوڑی تسلی رہتی ہے کہ بھئی ایک بائک ہے, دوسری بائک ہے, تیسری بائک ہے, تو تسلی رہتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا اگر چلیے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, اور ٹرین میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں, ایک بوگی کے اندر 70-75 آدمی ہو جاتے ہیں, تو کمپنی تو بہت اچھی ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے, سونا ہے آپ کے پاس, اور آپ کو ڈر ہے کہ کوئی یہ سونا لوٹ لے گا, تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنا کوئی اچھا آدمی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. وہ باقی سب تو ہیں, لیکن اس میں سے جو سچا ہوگا نا اس کو آپ ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ جو خزانہ ہے اس کی حفاظت ہو جائے. ایمان والوں کو پکارا گیا, تو ایمان بہت بڑا خزانہ ہے, اور اس کی حفاظت اللہ والوں کے ساتھ رہ کر ہی ہو سکتی ہے. الگ الگ قسم کے ڈاکو الگ الگ قسم سے ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, بدعقیدگی کا ڈاکہ, بدعملی کا ڈاکہ, بے حیائی کا ڈاکہ, جھوٹ اور غیبت کا ڈاکہ, یہ ڈالتے رہتے ہیں. تو سچوں کے ساتھ رہنے سے اچھی صحبتیں ملتی ہیں. ابھی سچوں کا ساتھ کیوں ہونا چاہیے؟ ایک صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ اس پر میں کافی گفتگو کر سکتا ہوں. حضور کا درس و تدریس کا طریقہ, گفتگو کا طریقہ, سکھانے کا طریقہ, اس پر بہت گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن وقت ابھی ہے ہی نہیں, اس لیے میں اس کو اسی پر لے آتا ہوں کہ حضور کا سوال کیا تھا. کیا سوال تھا؟ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد مختلف اقوال ہیں, اس میں سے ایک قول یہ بھی کہ قرآن وہ رسی ہے, لیکن یہاں حضور خود پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ وَحَبْلِ اللَّهِ کہا گیا, اللہ کی رسی. حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ ایمان کی رسی. ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ ایک صحابی نے جواب دیا کہ نماز. تو میرے آقا فرماتے ہیں نماز بہت اچھی ہے, مگر میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے. دوسرے صحابی کہنے لگے زکوٰۃ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ عمل بھی بہت اچھا ہے, مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. پھر تیسرے صحابی نے رمضان کے روزے کے بارے میں کہا, پھر چوتھے نے حج کے بارے میں کہا, پانچویں نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کہا, اللہ کی راہ میں جان دینے کے بارے میں کہا. حضور سب کے بارے میں یہی فرماتے رہے کہ یہ سارے اعمال اچھے ہیں, لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا, جواب دیا, فرمایا بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت کرو. اس سے ایمان کی حفاظت ہوگی. جب کسی اچھے کی صحبت میں آ جائے گا نا,
تو ہم اجتماع میں جو آپ کو بلاتے ہیں نا، پتہ نہیں اس میں کون اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کا آنا اللہ کو پسند، جس کا پڑھنا اللہ کو پسند، جس کا رونا اللہ کو پسند، جس کی آمد اللہ کو پسند، جس کا اٹھنا بیٹھنا یہاں حاضر ہونا اللہ کو پسند، اور یہاں ہم بیٹھتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے. اسی لیے آتے رہیے اور لاتے رہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ایمان کی رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، اور جب ایمان کی رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی تو ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بولیے یعنی آگے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر سے بولو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اولیاء کرام کے ساتھ جو ہماری نسبت، جیسے غوث پاک کو ہم بہت چاہتے ہیں، ہمارا بچہ غوث اعظم کو چاہتا ہے. سبحان اللہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ. غوث پاک کو چاہتے ہیں. تو اس نسبت کی وجہ سے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے. اور وہ کیسے بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن، اس کو دھیان سے سننا سب، قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جہنم میں چلے جائیں گے گنہگار. تو جو نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی اور جنت میں جو ہوں گے، وہ اللہ سے عرض کریں گے، اے اللہ، اخواننا کانوا یصلون معنا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. اے اللہ، ہمارے یہ بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک عمل کیا کرتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہیں، وہ کہاں گئے؟ اللہ اکبر. یہاں پر ایک لفظ جو ہے نا، معنا، ہمارے ساتھ، بہت خاص لفظ ہے. اور یہاں یہی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو وہ نیک جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے نا، ایسے ہی لوگ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ رہتے تھے جو مسجد میں بھی نظر آتے تھے، اجتماع میں بھی نظر آتے تھے، افطاری میں بھی نظر آتے تھے، نماز کی جماعت میں کبھی نظر آتے تھے، لیکن وہ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا، جہنم کے اندر چلے جاؤ. وہ جہنم میں ہے. اب کس لیے چلے جاؤ؟ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوا. اس میں سے جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال کے لے آؤ. یہ کس سے کہا جائے گا؟ وہ جو نیک بندے ہوں گے نا، صالحین ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان کو جہنم سے تم نکال کے لے آؤ. لیکن اب جہنم میں جائیں کیسے؟ کیونکہ جہنم تو جلائے گی نا. تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور جس جس کو پہچانتے ہوں گے اس کو نکال کے باہر لے کر کے آ جائیں گے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ. یہ نسبتیں اس لیے کام کرتی ہے، اس لیے اللہ والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی ایک سوال اور پیدا ہوگا، بس اس پہ میں مکمل کروں گا. غوث پاک کو تو ہم نے دیکھا نہیں، غوث پاک کا زمانہ ہم کو ملا نہیں، ان کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھی نہیں، غریب نواز کے ساتھ ہم نے روزے کھولے نہیں، تو پھر وہ کیسے ہم کو پہچانیں گے؟
اور وہ کیسے ہم کو نکالیں گے؟ کوشچن. اب سنو ایک حدیث پاک. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ہیں، اس میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، ایسٹ میں، اور ایک ویسٹ میں رہتا ہے. سمجھو ایک انڈیا میں رہتا ہے اور ایک انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ ویسٹ ہے. اچھا ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن لوگ جو ہے نا وہ آگے ہیں، ویسٹ آگے نہیں، وہ ہم سے پیچھے ہے. کیونکہ ابھی اس وقت یہاں کتنے بجے ہیں؟ 11:30. وہاں شام کے 7 بجے ہوں گے، 4.5 گھنٹہ پیچھے ہم سے. امریکہ والے تو پورے تقریباً 12 گھنٹہ ہم سے پیچھے ہے. تو یہاں پہلے آگے ہم چلتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے آتے ہیں. تو ویسٹ از بیہائنڈ اس، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بلکہ کسی نے ایک شعر سنایا تھا کہ اس شعر کا وزن مت دیکھیے، بس اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ سورج ہر روز لوگوں کو ایک درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. مغرب مینز ویسٹ، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کی بہائیاں، ان کی بدتمیزیاں، یہ سب مت سیکھیے. بلکہ کہاں آئیے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ. تو 2 بندے ہیں، ایک کہاں رہتا ہے؟ ایسٹ میں، اور ایک رہتا ہے ویسٹ میں، مغرب میں. ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. ایک دنیا کے ایک کونے پر، ایک دنیا کے دوسرے کونے پر ہے. آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہے، باتیں بھی نہیں ہے. بس سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. بس اس بنیاد پر وہ دونوں آپس میں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. بس یہی، ان کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے. کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ کیا ہے؟ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی. اس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ ایسا ایسا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا، اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا جو محبت کرنے والا ہے نا، اس سے کہا جائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس سے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا. تو اب غوث پاک کو ہم نے دیکھا نہیں، زمانہ پایا نہیں، لیکن جب امید ہے اللہ سے کہ جب قیامت آئے گی تو ہم چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جمع فرمائے گا اور غوث اعظم سے فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے جو صرف میرے لیے تم سے محبت کرتا تھا. سبحان اللہ. اور جب غوث پاک پہچان لیں گے تو پھر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بولو، یعنی اے ایمان والو، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سچوں کے ساتھ ہو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو. آئیڈیل ان کو بناؤ، کسی گناہگار کو آئیڈیل مت بناؤ، نیکوں کو آئیڈیل بناؤ. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. جس کی طرح کپڑے پہنے گا ان میں شمار ہو جائے گا. قیامت میں ان کے ساتھ اٹھنا پڑا تو کیا کرو گے؟ تو قیامت میں ہمیں کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ نبیوں کے دامن سے جڑ کے اٹھنا ہے، ولیوں کے ساتھ اٹھنا ہے، غوث پاک کے ساتھ اٹھنا ہے، خواجہ اعظم کے ساتھ اٹھنا ہے انشاءاللہ. تو ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی اور ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور سچوں کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں بھرے، اور انہی کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.